میں خیر جاوید بھائی کی ساری باتوں سے تو اتفاق نہیں کروں گا، بٹ دس از فیکٹ، یہ حقیقت ہے، چاہے کسی کو اچھا لگے چاہے کسی کو برا لگے، کہ 16 وکلا کی ٹیم ہائر کی جا سکتی ہے، اور اندازہ ہوگا آپ کو کہ ایک عام وکیل ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتا ہے۔ نیب کا وکیل جو ہوتا ہے وہ بہت ایکسپینسو وکیل ہوتا ہے، اور اس چیز کے لیے پیسے ہیں، اور کسی اور غریب کی ہیلپ کرنے کے لیے جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں۔ ایک کامن سینس کی بات ہے، ہی از 100% رائٹ۔ آگے آ جاتے ہیں، جو کورٹ کی کاروائی ہوئی، جو کچھ وہاں پہ ہوا، دیکھیں یہ سپوز کہ جیسے کرن صاحب نے اپنا وکیل ہائر کیا، جاوید بھائی کا اپنا ہے، کچھ اور دوستوں کے الگ سے وکیل ہیں، ایز پر لا، ایز پر لا، چونکہ اس میں مدعی جو ہے وہ اسٹیٹ ہے، مدعی جو ہے وہ نیب ہے، ملزم جو ہے وہ سیف الرحمان خان نیازی اور اس کے ساتھ 5 اور نامزد ملزمان ہیں۔ ایز پر لا کیس کو پروسیڈ کس نے کرنا ہے؟ نیب نے کرنا ہے۔ جب نیب ہی آبجیکشن کر رہی ہے کہ یہ لوگ ہمارا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، ان کو نیب میں آنا چاہیے، ان کو یہاں نہیں آنا چاہیے ہے، تو پھر وہاں تو سیف الرحمان نیازی کے وکلا بولیں یا نہ بولیں، یہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ یہی چیز میں شروع سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر جو بات کر رہے ہیں، شکر خدا کا یہ ہے کہ جاوید بھائی کو مجھے لگ رہا ہے کہ آج ان کی آنکھیں کھلی ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ پتلی گلی والا جو بات انہوں نے کی ہے کہ یہ سارے ملے ہوئے ہیں، وکلا بھی ملے ہوئے ہیں، ایک کامن سینس کی بات ہے بھائی۔ عباسی صاحب وہ کس کے وکیل ہیں بھائی؟ وہ کس کی لیگل ٹیم کا حصہ ہیں؟ پچھلے 1.5 سال سے ساری دنیا جانتی ہے، وہ ماشاءاللہ سیف بھائی کی جو ہے وہ اب تو وہ سمجھنے کہ ذاتی دوستوں کی طرح ہیں، وہ توصیف عامر کے وکیل ہو گئے۔ کیا اب بھی ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ ابھی تو اور آگے مقصد یہ ہے کہ کھیل تماشا چلے گا جب تک 6 کا کورم پورا نہیں ہوتا، فرد جرم ہی عائد نہیں ہونی ہے۔ لمبی لمبی اسی طریقے سے 20 دن کی 25 دن کی ڈیٹس ملیں گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے جاوید بھائی نے کہا کہ سیف بھائی کی ٹیم نے کہا کہ جی ہفتہ وار جو ہے اس کیس کو سنیں، تو پھر کیا اس کو سنا گیا؟ تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ میں جس بات سے اختلاف کرتا ہوں، جو جاوید بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ نیب کوٹ پہنچیں، دیکھیں ابھی تو یہ چند لوگ گئے ہیں، تو کیا بیہیویئر سامنے آیا ہے کہ دیٹ از جسٹ ویسٹیج آف ٹائم، آنریبل کورٹ کا ٹائم ویسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اوکے، آپ ہزاروں لوگ بھی بلا لیں گے تو جوڈیشری جو ہوتی ہے وہ اس چیز کو کبھی بھی، وہ جسے کہتے ہیں نا، کسی کھاتے میں ہی نہیں لکھتی ہے۔ یہ الٹا گلے پڑنے والی بات ہے، پیسہ ضائع کرنے والی بات ہے۔ یہ جو ہزاروں لوگ، میں پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی کھلی بات میں کروں گا، جاوید بھائی کو اور خالد فاروق بھائی کو جب یہ کمیٹی کے ممبر تھے تو میں نے پہلی گھٹی، جو میں نے ان کو پہلا ایک ٹپ یا سبق جو دیا تھا وہ یہ دیا تھا کہ خدارا اپنے کندھے مت استعمال ہونے دینا۔ بھائی جاوید بھائی کے تو ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ میرے بھی ہیں، وہ سیف الرحمان کے بھی ہیں، وہ توصیف عامر کے بھی ہیں، وہ جاوید بھائی کے بھی ہیں۔ ایک ایک سیکنڈ کی پرائیویسی تو ان کی ویسے ہی لیک ہو جاتی ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، ان کی پلاننگ کیا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ میں نے ان کو، جو میں گزارش کر رہا تھا، میں نے جاوید بھائی کو اور چودھری خالد فاروق کو ایک ہی بات کہی تھی کہ اپنے کندھے غلط جگہ پہ ہرگز ہرگز استعمال نہ ہونے دینا، یہ آپ کی بچت ہوگی۔ غلطی یہ ہوئی کہ جاوید بھائی اپنا کندھا پیش کر چکے ہیں، اب جو لوگ اس کا کندھا استعمال کر رہے ہیں وہ اس کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ بڑی میں ایک اوپن لاؤڈ اینڈ کلیئر بات کر رہا ہوں، اینڈ آئی کین پروو اٹ ود ایویڈنس۔ تو وہ بیچارہ ایک فٹ بال بنا ہوا ہے، وہ صحیح رو رہا ہے، وہ صحیح چیخ رہا ہے۔ تو میں صرف جاوید بھائی کی ہر بات سے اتفاق کرتا ہوں۔
اگر ہیلپ کرنی ہے تو پھر ایک اچھا وکیل ہائر کریں جو واقعی پھر وہاں کھڑا ہو تو پھر بات کرے. وہ کہتے ہیں نا ایک ہو اور نیک ہو. آپ مقصد یہ ہے کہ کرنل صاحب کا الگ وکیل، جاوید صاحب کا الگ وکیل، کہ 4 بندے اور چلے جائیں گے ان کا ایک الگ وکیل. تو ایز پر لا، چونکہ یہاں پہ اسٹیٹ ورسز سیف الرحمان خان نیازی ہے، یہاں پہ کوئی پرسنل نہیں ہے. کسٹوڈین کون ہے ان متاثرین کا؟ دیٹ از نیب. واٹ ایور دا نیب ول سے، ڈیفینیٹلی کورٹ نے بھی اسی چیز کو دیکھنا، اور کورٹ نے لا کو دیکھنا نا. آج بھی دیکھیں آنریبل جج صاحب نے کیا کہا، جس طریقے سے اس بزرگ کے معاملے میں، جس طریقے سے وہ بزرگ بیچارہ وہاں پہ رویا دھویا، تو جج صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بھائی آپ نیب جائیں، یہاں نہیں. لا یہی کہتا ہے. تو کوئی بھی جو جج ہو، obviously وہ جس حد تک سمجھ لیں کہ میں کہتا ہوں اس کا دل موم ہو جائے، لیکن وہ مجبور ہوتا ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اس کو مجبوری یہ ہوتی ہے کہ وہ لا سے ہٹ کے اس آؤٹ لائن سے باہر نہیں جا سکتا. وہ اگر وہ جائے گا تو وہ اپر کورٹ میں جا کے چیلنج ہو جائے گا. اور ان کو چاہیے ہے، اور جیسا کہ میں نے گزارش کی تھی، یہ سارے ملے ہوئے ہیں بھائی، چاہے وہ کراچی والی فیملی ہے تو چاہے توصیف عامر ہے، اور ان کے وکلاء ایک ہیں. ابھی تو آپ دیکھیے گا نا کہ کراچی والی فیملی کا وکیل کون ہوتا ہے، اس کی فیسیں کون پے کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ پتلی گلی والوں سے بچے. شکر خدا کا یہ ہے کہ اب ذرا جاوید بھائی کو بھی میری بات سمجھ میں آ گئی ہے، اور اگر وہ اب بھی ہوشیار ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کچھ نہیں گیا ہے. اور ان سب کو مل کے ایک پراپر جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس وے میں اگر یہ چلیں گے، کورٹ کے اندر رش نہیں کریں گے، ود لاجک، ود ایویڈنس اگر کوئی بات ہوگی تو شاید کوئی سنوائی بھی ہو جائے گی. سنوائی صرف وکلا کی ہوگی. وہاں آپ 10,000 بندہ جا کے کھڑا کر لیں، کسی کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں لی جائے گی. سٹیٹمنٹ اگر ریکارڈ ہونی ہے تو وہ صرف نیب کے اندر ہونی ہے. کورٹ میں کسی بندے کا کوئی کام نہیں ہے. یہ میری ایک ذاتی رائے ہے. نہ مانے تو چلے کوئی نہیں، پھر 6 مہینے کے بعد پھر مان لیں گے، پھر خود کہیں گے کہ نہیں ہمیں ادھر ہی جانا چاہیے. تو میں تو صرف گزارش ہی کر سکتا ہوں دونوں فریقین سے، ایک سے نہیں دونوں سے، کاش کہ یہ میری بات سن لیں. تھینک یو.